جب اللہ اپنے بندے سے بات کرنا چاہتا ہے تو وہ یوں ہی پیغام بھیجتا ہے۔ یہ لمحہ عام نہیں، ہو سکتا ہے یہی تمہاری کسی دعا کا جواب ہو۔ میرے بھائی، میری بہن جو اس وقت یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، شاید تمہارے دل پر اتنا بوجھ ہے کہ سانس لینا بھی مشکل لگ رہا ہے۔ تم سوچتے ہو کہ زندگی کے مسائل ختم کیوں نہیں ہوتے، کبھی مالی پریشانیاں، کبھی رشتوں کے زخم، کبھی دل کا خالی پن، اور کبھی یہ احساس کہ کوئی سمجھنے والا نہیں۔ لیکن یاد رکھو، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہاری خاموش آہوں کو سن رہا ہے، اور تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ صبر رکھو، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ رب کی مدد قریب ہے۔ میری بات سمجھو، شاید تم ان لوگوں میں سے ہو جو رات کو سونے کے لیے لیٹتے ہیں مگر نیند نہیں آتی، کیونکہ دماغ میں ہزاروں خیالات گردش کر رہے ہوتے ہیں۔ دل دھڑک رہا ہوتا ہے مگر سکون کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ ذرا ایک لمحے کے لیے رکو اور سوچو، کیا یہ ساری پریشانیاں واقعی تمہارے قابو میں ہیں؟ کیا وہ سب کچھ جس کے بارے میں تم سوچ رہے ہو تمہارے اختیار میں ہے؟ نہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ زیادہ تر چیزیں تمہارے اختیار میں ہی نہیں ہیں، مگر اس کے باوجود تم ان کا بوجھ اپنے دل پر رکھتے ہو، اپنے ذہن کو بھاری رکھتے ہو اور اپنی روح کو تھکا دیتے ہو۔ یہی وہ مقام ہے جہاں شیطان تمہیں مزید الجھا دیتا ہے۔ وہ تمہیں کان میں سرگوشی کرتا ہے، دیکھا تمہارے مسئلے کبھی ختم نہیں ہوں گے، تم کبھی خوش نہیں رہ سکتے، اللہ نے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے، اللہ کبھی اپنے بندے کو نہیں چھوڑتا۔ تمہاری آہ اور آنسو ہر سسکی اللہ تک پہنچتی ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ جو تم پریشانی اپنے اندر لیے پھرتے ہو، یہ تمہیں اندر سے کھوکھلا کر رہی ہے، یہ تمہاری طاقت چھین رہی ہے، مگر یاد رکھو، تمہارا رب تمہاری برداشت سے زیادہ بوجھ کبھی نہیں ڈالتا۔ قرآن میں صاف فرمایا گیا ہے، تو پھر تم کیوں سمجھتے ہو کہ تم اکیلے ہو؟ تم کیوں یہ سوچتے ہو کہ کوئی راستہ نہیں بچا؟ یہ ویڈیو تمہارے سامنے اس لیے آئی ہے کہ تمہیں پتا ہو اور تمہیں یہ یاد ہو کہ تم اکیلے نہیں ہو، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ ذرا سوچو، کتنی بار تمہیں لگا کہ اب سب کچھ ختم ہو گیا ہے، مگر اچانک کوئی راستہ نکل آیا، کوئی آسانی مل گئی، کوئی ایسا حل سامنے آ گیا جس کا تم نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ یہ سب کس نے کیا؟ یہ رب کی طرف سے چھپی ہوئی مدد تھی۔ اللہ تمہیں ان راستوں سے نوازتا ہے جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ ساری پریشانی، یہ بوجھ، یہ فکر در حقیقت تمہیں اللہ کی طرف بلانے کا ذریعہ ہے۔ ہو سکتا ہے اگر یہ تکلیف نہ ہوتی تو تم دعا میں اتنی عاجزی نہ کرتے، اللہ کو اتنی شدت سے نہ پکارتے۔ یہ پریشانی دراصل تمہاری روح کو جگانے کے لیے ہے، تاکہ تم سمجھ سکو کہ سکون نہ انسان کے پاس ہے نہ دنیا کے پاس، سکون صرف اللہ کے پاس ہے۔ میرے بھائی اور میری بہن، دنیا کی ہر پریشانی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ ایک مسئلہ ختم ہوگا تو دوسرا سامنے آ جائے گا، لیکن اگر تم نے اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھ لیا تو پھر یہ پریشانیاں تمہارے دل کو توڑ نہیں سکیں گی، کیونکہ تم جان لو گے کہ تمہارا رب کافی ہے۔ پہنچ ہی نہیں پائے گی، تمہارے حالات شاید نہ بدلیں مگر تمہارا دل ضرور بدل جائے گا، اور جب دل بدل جاتا ہے تو دنیا کے سب سے بڑے طوفان بھی مچھر کی طرح محسوس ہونے لگتے ہیں۔ یہ لمحہ، یہ انسان، یہ الفاظ تمہیں جگانے آئے ہیں۔ اللہ تمہیں یہ پیغام دے رہا ہے، اپنی پریشانیاں مجھ پر چھوڑ دو، اپنا دل میرے حوالے کر دو، میں تمہارے ساتھ ہوں اور ہمیشہ رہوں گا۔ تو ذرا سوچو کہ یہ مخصوص اتفاق ہے، کیا یہ ویڈیو تمہارے سامنے آئی ہے یا یہ تمہارے کسی دعا کا جواب ہے؟ شاید یہ وہی لمحہ ہے جو تمہاری زندگی بدلنے والا ہے۔ میرے بھائی، ذرا سوچو، جب تمہیں پریشانی گھیر لیتی ہے تو سب سے پہلے تمہارا دل کس کے پاس جاتا ہے؟ اکثر ہم انسانوں کے پاس بھاگتے ہیں، کبھی کسی دوست کو فون کرتے ہیں، کبھی کسی رشتہ دار کو اپنا دکھ سناتے ہیں، کبھی کسی کے کندھے پر سر رکھ کر رو لینے کی کوشش کرتے ہیں، مگر یہ حقیقت ہے، ہر انسان خود اپنی پریشانیوں، اپنی فکروں میں الجھا ہوا ہے۔ وہ تمہیں کب تک سنے گا، کب تک تمہیں سہارا دے پائے گا؟ اس لیے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ تم اپنی پریشانیاں کسی کو سناتے ہو اور جواب میں وہ بس یہ کہہ دیتا ہے، بھائی صبر کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، اور تم دل ہی دل میں سوچتے ہو کہ یہ تو وہی جملے ہیں جو ہر کوئی کہہ دیتا ہے۔ میرا اصل دکھ تو پھر بھی کوئی نہیں سمجھتا۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ انسان نہیں بلکہ رب تمہارے دل کی گہرائیوں کو جانتا ہے۔ وہ رب جو دیکھ رہا ہے کہ یہ پریشانی تمہیں اندر سے توڑ رہی ہے، اور پھر بھی تم چہرے پر مسکراہٹ سجا کر دنیا کے سامنے جینے کی کوشش کر رہے ہو۔ وہ رب جو جانتا ہے کہ تمہارے دل کی چیخیں کتنی دردناک ہیں، چاہے زبان سے یا لفظ سے بھی نہ نکلا ہو۔ میرے بھائی، کیا تمہیں وہ رات یاد ہے جب تم اکیلے کمرے میں بیٹھے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے روئے تھے؟ تمہیں وہ لمحہ یاد ہے جب تم نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ، میں تھک گیا ہوں، مجھے اب سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا کروں،
تمہیں لگا ہوگا کہ شاید کوئی سن نہیں رہا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ رب اسی وقت سن رہا تھا، اور آج وہی رب تمہارے سامنے یہ پیغام لے کر آیا ہے کہ وہ تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یاد رکھو، پریشانی ہمیشہ دو راستے دکھاتی ہے، یا تو انسان کمزور ہو کر ٹوٹ جائے یا رب پر بھروسہ کر لے اور زیادہ مضبوط ہو جائے۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم کون سا راستہ جیتتے ہو۔ اگر تم نے صرف وہ راستہ جیت لیا جو اللہ کی طرف جاتا ہے تو تم کبھی نا امید نہ مایوس ہو سکتے ہو۔ اگر تم نے صرف انسانوں پر بھروسہ رکھا تو تم بار بار ٹوٹتے رہو گے، اور اگر تم نے انسانوں پر بھروسہ رکھا تو تم بار بار ٹوٹتے رہو گے۔ لیکن اگر تم نے رب پر بھروسہ کیا تو دنیا کی سب سے بڑی مشکل بھی تمہارے لیے ایک معلوماتی سی رکاوٹ بنے گی۔ اگر تم نے اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھ لیا تو دنیا کی سب سے بڑی مشکل بھی تمہارے لیے ایک معمولی سی رکاوٹ بن جائے گی، کیونکہ جب اللہ ساتھ ہوتا ہے تو بندہ کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ میرے بھائی، پریشانی اس وقت بڑھتی ہے جب ہم بار بار یہ سوچتے ہیں کہ کل کیا ہوگا، مگر ذرا سوچو، کیا کل تمہارے اختیار میں ہے؟ نہیں، کل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، تمہارے اختیار میں نہیں۔ صرف یہ لمحہ ہے، یہ وہ لمحہ ہے جس میں تم سانس لے رہے ہو، یہ لمحہ جس میں تم یہ الفاظ سن رہے ہو۔ اگر تم نے اس لمحے کو اللہ کے حوالے کر دیا تو کل خود نجود بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ شاید یہ بات تمہیں فوراً سمجھ نہ آئے، لیکن یاد رکھو، سکون کبھی مسئلے کی ختم ہونے سے نہیں ہوتا۔ سکون اس وقت آتا ہے جب دل اللہ پر راضی ہو جاتا ہے۔ دل کہتا ہے، یا اللہ، میں جانتا ہوں جو کچھ ہو رہا ہے وہ تیری مرضی سے ہو رہا ہے، میں تجھ پر پورا بھروسہ کرتی ہوں۔ اور جیسے ہی یہ جملہ دل کی گہرائیوں سے نکلتا ہے، ایک عجیب سا سکون دل کو چھو لیتا ہے۔ پریشانی جڑ سے ختم نہیں ہوتی، مگر اس کی شدت دل پر اثر ڈالنا چھوڑ دیتی ہے۔ وہ سکون، وہ ٹھہراؤ، یہ دنیا کا کوئی ڈاکٹر، کوئی دوا، کوئی انسان نہیں دے سکتا۔ یہ سکون اللہ کی یاد اور اللہ پر بھروسہ کرنے سے ملتا ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، تم سوچ رہے ہوگے کہ میں اس پریشانی سے کیسے نکلوں؟ کیسے؟ اس کا جواب بہت سادہ ہے، اپنا دل اللہ کے سپرد کر دو۔ جب بھی پریشانی آئے، وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو اور اپنے رب سے کہہ دو، یا اللہ، یہ معاملہ تیرے حوالے ہے، تو بہتر جانتا ہے اور تو ہی بہتر کرے گا۔ تم خود محسوس کرو گے کہ تمہارے دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگا ہے۔ بے شک یہ وہ راز ہے جسے اکثر لوگ بھول جاتے ہیں۔ وہ اپنی فکریں انسانوں کو سناتے رہتے ہیں، مگر اللہ سے دل نہیں لگاتے، حالانکہ سکون کا اصل دروازہ تو اللہ کے پاس ہے۔ یہ پریشانی تمہیں کمزور بنانے کے لیے نہیں آئی، بلکہ رب کے قریب کرنے کے لیے آئی ہے۔ یہ تمہیں یاد دلانے آئی ہے کہ اصل طاقت تمہارے پاس نہیں بلکہ اللہ کے پاس ہے۔ یہ تمہیں جگانے آئی ہے کہ زندگی کی بھاگ دوڑ میں کبھی تم نے اللہ کو پیچھے تو نہیں چھوڑ دیا۔ ذرا سوچو، یہ لمحہ، یہ الفاظ، یہ ویڈیو کوئی معمولی بات نہیں، یہ تمہارے رب کی محبت ہے جو تمہیں دوبارہ اپنی طرف بلا رہی ہے۔ یہ تمہارا رب ہے جو کہہ رہا ہے، اے میرے بندے، اپنی پریشانیاں مجھ پر چھوڑ دے اور اپنے دل کو سکون دے، میں تیرے ساتھ ہوں۔ اے زیادہ پریشانی کرنے والوں، ذرا سنو، کیا کبھی تم نے سوچا ہے کہ یہ ساری فکروں کا بوجھ تمہارے کندھوں پر کیوں ہے؟ یہ بوجھ تم پر کیوں ڈالا گیا ہے؟ یہ سوال بار بار تمہارے دل میں کیوں آتا ہے؟ آخر میرا ہی امتحان اتنا سخت کیوں؟ مگر یاد رکھو، اللہ کبھی اپنے بندے کو اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اگر یہ بوجھ تم پر آیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تم اسے سنبھال سکتے ہو، ورنہ اللہ پر آزمائش کسی اور کو دے دیتا۔ ذرا سوچو، تمہیں کس نے پیدا کیا؟ تمہارے دل کی ہر دھڑکن، تمہارے جسم کی ہر حرکت کس کے حکم سے ہے؟ وہی اللہ، جو ہر حال کو جانتا ہے۔ تو پھر جب وہ سب کچھ جانتا ہے، کیا وہ تمہاری پریشانی سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ تم کب اس پر بھروسہ کرو گے، کب اس کے آگے اپنے ہاتھ پھیلاؤ گے۔ تمہارا مسئلہ چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، تمہارا رب اس سے کئی بڑا ہے۔ تمہاری پریشانی چاہے کتنی ہی بھاری کیوں نہ لگے، اللہ کے خزانے لامحدود ہے۔ پریشانی اس وقت بڑھتی ہے جب ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں اور صرف دنیا کے سہاروں پر یقین رکھتے ہیں، حالانکہ قرآن صاف کہتا ہے، سن لو، دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ ذرا یاد کرو، کتنی بار تم نے دعا مانگی اور اللہ نے راستہ کھول دیا، کتنی بار تمہیں لگا کہ اب سب کچھ ختم ہو گیا ہے، مگر اللہ نے کوئی نہ کوئی دروازہ کھول دیا۔ یہی اس کی رحمت ہے، یہی اس کی محبت ہے۔ پھر تم کیوں پریشانی میں اپنے دل کو جلاتے رہتے ہو؟ اے زیادہ پریشانی کرنے والوں، ایک بات یاد رکھو، دنیا کا کوئی مسئلہ اللہ کے لیے مشکل نہیں، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ تم صبر کرو، دعا کرو اور اپنے دل کو اس کے حوالے کر دو۔ جب تم رات کی تنہائی میں سجدے میں گر کر آنسو بہاتے ہو تو یاد رکھو، یہ آنسو زمین پر نہیں گرتے، یہ عرش تک پہنچتے ہیں۔ اگر دل بہت گھبرا رہا ہو تو یہ چھوٹا سا عمل کرو،
वज़ू करो, 2 रकत नफल पढ़ो और सजदे में जाकर बस इतना कह दो, या अल्लाह मैं थक गया हूँ, अब ये बोझ तू ही उठा ले। यकीन करो तुम्हारा दिल हल्का हो जाएगा और तुम्हें ऐसा सुकून मिलेगा जो दुनिया की कोई चीज़ नहीं दे सकेगी। और एक बात और राज वाली सुन लो, सुबह और शाम ये दुआ 7-7 बार पढ़ो। हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अजीम। ये कलमात तुम्हारे दिल से परेशानी को खींच कर निकाल देंगे, तुम्हारे गम को हल्का कर देंगे और तुम देखोगे कि रास्ते वहाँ से खुलने लगेंगे जहाँ से तुमने कभी सोचा भी नहीं। तो मेरे बहन भाइयों, अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा।